السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں انشاءاللہ جیسے میں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ڈسکس کریں گے کہ یار یہ کرونا وائرس ہے کیا چیز، کیونکہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ بہت سے لوگوں کو کلیئر نہیں ہے کیا ہے، اور چونکہ اس کا علم نہیں ہے، اس کی تفصیل نہیں ہے، تو فیصلے صحیح نہیں ہو رہے، یا تو ذاتی زندگی میں نہیں ہو رہے یا اجتماعی زندگی میں نہیں ہو رہے۔ تو یہ جو انفارمیشن ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، کرونا وائرس کیا ہے، اور کوشش کروں گا کہ بہت آسان اردو میں بات کروں، تاکہ جو میرا مین ٹارگٹ آڈینس ہے اس ویڈیو میں وہ ہمارے علماء کرام ہیں اور جنرل پاپولیشن ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے علماء کرام کو اگر یہ نالج پراپر مل جائے گی تو وہ زیادہ اچھے فیصلے کر سکیں گے، اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی غلط فیصلے کرتے ہیں وہ لوگ، مطلب فیصلے اچھے ہی کرتے ہیں لیکن اس علم سے زیادہ اچھا فیصلہ کر لیں گے۔ تو یہ ہے اس کا مقصد، ٹھیک ہے۔ میں کوشش کروں گا اس کے اندر بہت زیادہ ٹیکنیکل چیزیں نہ ہوں۔ اگر آپ فزیشین ہیں تو آپ کو پہلے ہی پتہ ہوگا، اگر آپ زیادہ نالجبل لوگ ہیں آپ کو پتہ ہوگا، تو شاید آپ کے لیے ویڈیو اتنی ویلیبل نہ ہو۔ ہاں، اس لیے ویلیبل ہو سکتی ہے کہ آپ نے اوروں کو کیسے بتانا ہے، یعنی آپ اگر ڈاکٹر ہیں تو آپ نے علماء کرام کو کیسے سمجھانا ہے یا عام لوگوں کو کیسے سمجھانا ہے، شاید اس سے آپ کو فائدہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں ہر ویڈیو میں اپنا تعارف کرواتا ہوں تاکہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو۔ سلیمان احمد میرا نام ہے حضرت۔ میں نے الیکٹریکل انجینئرنگ میں بیچلرز کیا ہے یونیورسٹی آف نیبراسکا سے۔ میری ڈگری کے اندر الیکٹریکل انجینئرنگ تھی، میری ڈگری میں سائیکالوجی بھی تھی۔ میں نے 2 سال ریسرچ کی ہے یو ایس ایئر فورس یو ایس نیوی کے ساتھ۔ میں مٹیریل سائنٹسٹ ہوں، میرا کام پبلش بھی ہوا ہے۔ پاکستان نیوکلیر اسٹیبلشمنٹ کے انویٹیشن پہ میں نے ایک نیوکلیر ریئیکٹر پر ٹائم گزارا ہے پاکستان میں، کیونکہ مٹیریل سائنٹسٹ اور نیوکلیر سائنٹسٹ بھائی بہن ہوتے ہیں، تو میں نے اپنی بہنوں کے پاس ٹائم گزارا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ میں نے 10 سال اللہ کے فضل سے تقریباً کم و بیش 10 سال ریلیف کا کام کیا وار ایریاز کے اندر، جہاں میری اسپیشلائزیشن تھی بلڈنگ میڈیکل فیسلٹیز ان وارز، یعنی یہ جنگوں میں ہسپتال کلینکس سیٹ اپ کرنا، یہ میرا ایریا رہا ہے۔ اور میں 2002 سے پاکستان میں ہوں، ٹائم لینڈرز کا فاؤنڈر ہوں، اور ہم ٹریننگ، کنسلٹنگ، بزنس کنسلٹنگ، لائف کوچنگ اور بزنس کوچنگ دیتے ہیں، اور ہزاروں لوگ ہم سے استفادہ الحمدللہ کر چکے ہیں۔ یہ ہوا میرا تعارف۔ ہر دفعہ میں کہتا ہوں میں عالم نہیں ہوں، پلیز میری کوئی بات کو فتویٰ نہ سمجھیے گا، کوئی بات کلیئر نہ ہو تو علماء کرام سے پوچھ لیجیے گا۔ اگر میں غلطی پہ ہوں، جو کہ میں بہت اکثر ہوتا ہوں، آپ میری اہلیہ سے پوچھ سکتے ہیں، تو میں بتا دیجیے گا، میں توبہ استغفار کر لوں گا، اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی کوشش کروں گا۔ دوسرا کہ میں ڈاکٹر بھی نہیں ہوں، تو کوئی میڈیکل ایڈوائز نہ سمجھیے گا۔ اگر کوئی میڈیکل کی بات پوچھنی ہے تو ڈاکٹر حضرات سے پوچھے گا، ٹھیک ہے۔ ہیونگ سیڈ دس، اب شروع کرتے ہیں کہ یہ کرونا وائرس کیا مصیبت ہے، کیا چیز ہے۔ سب سے پہلے تو خیال رکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ ہاں محمد اقبال صاحب اور کاشف حیات صاحب، کہ 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک کو کہتے ہیں وائرس اور ایک کو کہتے ہیں بیکٹیریا۔ بیکٹیریا اور وائرس، جو ہمارے احباب ہیں علماء کرام ہیں، ان سے میں درخواست کروں گا کہ آپ لوگ اس کا نا اردو ترجمہ کرنے کی کوشش نہ کریں، بہتر ہے کہ اس کو اسی طرح سے ہم یاد کر لیں، ہے نا۔ وائرس اور بیکٹیریا، فرق کیا ہے کہ یہ دونوں جو آرگینزمز ہیں یہ مائکروسکوپک ہوتے ہیں، یعنی یہ مائکروسکوپ کے علاوہ نظر نہیں آتے، بہت چھوٹے ہوتے ہیں، یعنی ہماری آنکھ کو نظر نہیں آتے۔ یہ ہوا میں ہوگا نظر نہیں آئے گا، جگہ پہ ہوگا نظر نہیں آئے گا، کہیں نظر نہیں آئے گا، بہت چھوٹا ہوتا ہے۔
جو بیکٹیریا ہوتا ہے وہ وائرس سے نسبتاً بڑا ہوتا ہے، کبھی کبھی تقریباً 200 گنا بڑا ہوتا ہے، یعنی بیکٹیریا وائرس سے بڑا ہوتا ہے۔ اب ان میں فرق ہے، فرق یہ ہے کہ جو بیکٹیریا ہوتا ہے وہ ایک لیونگ آرگینزم ہے، یعنی وہ ایک زندہ چیز ہے، وہ ایک سیل ہے، اس کے اندر سارے کروموسومز ہیں، سب کچھ ہے، سوری میں واپس آ رہا ہوں، یعنی وہ زندہ ہے، وہ مکمل ہے، اس کو تھوڑا کھانا وانا ملے گا تو وہ ملٹیپلائی کرے گا، وہ جو ہے بڑھے گا، 1 سے 2 ہو جائیں گے، 2 سے 3 ہو جائیں گے، 3 سے 4 ہو جائیں گے، 4 سے 5 ہو جائیں گے۔ جیسے ہم انسان ہیں نا، شادی ہوتی ہے تو 2 سے جو ہے وہ 13 ہو جاتے ہیں، 2 سے 14 ہو جاتے ہیں، ہے نا، اس سے وہ بڑھتا جاتا ہے۔ بیکٹیریا جو ہے 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو اچھے ہوتے ہیں، نیک بیکٹیریا ہوتے ہیں۔ ہمارے جسم کے اندر سینکڑوں بیکٹیریا ہیں اس وقت، کچھ ہمیں ڈائجیشن میں ہیلپ کرتے ہیں، کچھ کہیں ہیلپ کرتے ہیں، اللہ کا نظام ہے۔ کچھ بیکٹیریا دودھ کو دہی میں لے کے جانے میں مدد کرتے ہیں۔ خیر ہوتا تو سارا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے امر سے ہے، اللہ کے فیصلے سے ہے، میں سبب کے طور پہ بات کر رہا ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ڈیزائن کیا نا، اللہ نے ان کو بنایا ان بیکٹیریاز کو۔ اچھا جی، نیک بیکٹیریا کچھ جو ہوتے ہیں وہ بدکار سیاہکار بیکٹیریا بھی ہوتے ہیں۔ یہ بیکٹیریا کیا کرتے ہیں کہ مختلف طرح کی بیماریاں ہمارے اندر پیدا کر دیتے ہیں۔ ہم گئے، لگ گیا، کھانسی سے لگ گیا، کھانے میں آ گیا، ہاں کہیں سے آ گیا، جو بیکٹیریا آتا ہے اور انفیکشن ہو جاتا ہے تو اس کا علاج ہوتا ہے دوائیاں، ہے نا، تو اینٹی بایوٹکس آپ نے سنا ہے، تو اینٹی بایوٹکس دینی پڑتی ہیں، وہ جا کے اس بیکٹیریا کو کرتا ہے، اس سے مقابلہ کرتا ہے، اور اللہ کا امر ہوتا ہے اور ہم شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے بیکٹیریا۔ تو بیکٹیریا وائرس کی طرح اتنا خطرناک نہیں ہوتا، اس کی ایک وجہ یہ ہوتا وہ بھی خراب ہے، لیکن اس کی وجہ کیا ہے کہ بیکٹیریا جو ہے وہ چونکہ لیونگ آرگینزم، لیونگ چیز ہے، تو وہ جو ہے بہت دفعہ وہ ایک تو رہ نہیں سکتا بغیر کسی سپورٹ کے نا، سانس کھانا یہ وہ بہت دیر تک۔ دوسرا یہ کہ جب بیکٹیریا آتا ہے تو بہت دفعہ اس کا اثرات بھی تیزی سے ہوتے ہیں، تو بیکٹیریا جو ہے نا وہ اتنا زیادہ خطرناک نہیں ہوتا جتنا خطرناک وائرس ہوتا ہے۔ اب میں بتاتا ہوں وائرس میری نالج میں، لمیٹڈ نالج میں، کیوں زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ بیکٹیریا لیونگ آرگینزم ہے، وائرس لیونگ آرگینزم نہیں ہے، اٹس ناٹ اے لیونگ آرگینزم۔ وائرس جو ہے وہ زندہ نہیں ہے، وائرس ایک بیج کی طرح سے، یعنی اس کا جو اسٹرکچر ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہے کہ لیونگ آرگینزم ہو، وہ بیج کی طرح سے پڑا ہوا ہے، سمجھے نا۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ اگر ایک وائرس آ جائے ہمارے جسم میں تو وہ کرتا کیا ہے، سبحان اللہ، یعنی میں سوچ رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو ڈیزائن ہے نا، اف، اللہ اکبر، وہ کیا کرتا ہے، صرف ایک بھی آیا نا، صرف ایک بھی آیا تو آئے گا جسم میں، وہ کسی سیل پہ جا کے اٹیک کرے گا، ہمارے باڈی کے اندر خلیے ہیں، سیل ہیں، اس پہ جا کے اٹیک کر دے گا۔ ہیں قاسم مسعود صاحب، جب وہ اٹیک کرے گا تو وہ کیا کرتا ہے، اللہ اکبر، کہ وہ سیل کو ہائی جیک کر لیتا ہے۔ ہوتا ہے جیسا لوگ جہاز ہائی جیک کر لیتے ہیں، گاڑی
بس ہائیجیک کر لیتا ہے، اور جو سیل کے اندر ملٹیپلیکیشن کا جو نظام ہے کہ جس سے سیل ملٹیپلائی کرتا ہے، اس فیکٹری کو، اس نظام کو ٹیک اوور کر لیتا ہے. اللہ اکبر. چلو بھائی، ہائیجیک ہو گیا جی. اب جو سیل نے اپنے آپ کو بڑھانا تھا، 1 سے 2 3 سے 4 5 ہونا تھا، اب وہ کیا کرے گا کہ یہ جو وائرس ہے نا، اس کی کاپیز بنانا شروع کر دے گا. یعنی یہ اس کو کیا سمجھا دیتا ہے کہ اب تم نے اپنی کاپی نہیں بنانا ہے، فیکٹری لگی ہوئی نا، بلکہ تم نے اب میری کاپی بنانا ہے. مثال کے طور پہ آپ چلے گئے، آپ نے سوزوکی کی کمپنی کو ہائیجیک کر لیا. وہاں سوزوکی گاڑیاں بنتی تھیں، ٹھکا ٹھک. اب آپ نے کیا کیا کہ آپ نے ان سے کہا کہ نہیں، اب اس فیکٹری میں کرولا بنے گی. ہائیجیک کر لی نا آپ نے. سوزوکی والوں نے لگائی تھی، وہ محنت کرتے تھے، سارے کام کرنے والے وہ تھے، ساری مشین ان کی تھی، لیکن اب سوزوکی کی فیکٹری میں کرولا بن رہی ہے. اسی طرح سے اس سیل کے اندر بنتا ہے، وائرس کی کاپی بنتی ہے. ماشاء اللہ. اب وہ اپنے کاپی کرنا شروع کرتا ہے، کرتا جاتا ہے. ایک پوائنٹ پہ آ کے پھٹتا ہے وہ تھوڑا. اب وہ جو ہے نا، اب باڈی کے اندر وہ جتنی اس نے کاپیز بنائی تھی وہ سب گئے. ٹھیک ہے. جب سب جاتے ہیں، محمد امین ڈانڈیا صاحب، خیر آپ کو تو یہ سب پتہ ہوگا، آپ کی ریویژن ہوگی. اب وہ جا کے اور سیلس کو انفیکٹ کرتے ہیں، پھر اور سیل کو انفیکٹ کرتے ہیں. ایک ہنگامہ جو ہے نا کھڑے ہوتا ہے. اور ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح کا وائرس ہے، اس طرح کا بیماری ہوگی. وہ لنگس کو اٹیک کر رہا ہے، وہ ہارٹ کو اٹیک کر رہا ہے، کہاں اٹیک کر رہا ہے، یہ ہوتا ہے. اب جو فرق میں نے بتایا تھا کہ جو بیکٹیریا ہوتا ہے اس کا حل کیا ہوتا ہے، اینٹی بایوٹکس، دوائی ہوتی ہے. وائرس اگر جسم میں پھیل جائے تو اس کی کوئی دوائی نہیں ہوتی ہے، دوائی نہیں ہوتی وائرس کی. تو وائرس کی دوائی نہیں ہوتی تو پھر وائرس سے انسان کیوں نہیں مر جاتے؟ پھر وائرس کے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا نظام یہ ہے کہ اللہ کا بھی تو ایک نظام چل رہا ہے نا، کہ اللہ نے ہماری باڈی کو اتنا انٹیلیجنٹ بنایا ہے کہ یہ جب سب ہنگامے ہو رہے ہوتے ہیں نا، یہ پھیل رہا ہے، تو ہماری باڈی کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ ہماری باڈی کی انٹیلیجنس جو ہے وہ اب ٹریک کرنا شروع کرتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اور ایگزیکٹلی یہ جو وائرس ہوتا ہے اس کے اسٹرکچر کو اسٹڈی کر لیتی ہے باڈی الحمدللہ. اور اچھا دیکھیں بھائی، یہ میں بہت کیا کہتے ہیں اس کو میں بہت سمرائز کر کے بیان کر رہا ہوں. تو یہ کوئی میڈیکل کالج میں پڑھانے والا لیکچر نہیں ہے بھائی، ٹھیک ہے نا. تو پلیز اس کی تفصیل مت پوچھیں مجھ سے، اب میں اس کی کہانی بنا کے بتاؤں تاکہ لوگ سمجھ لیں نا. تو ہوتا یہ ہے کہ باڈی کی انٹیلیجنس کیا کرتی ہے، ایک سیل بناتی ہے. اللہ اکبر. وہ سیل ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایگزیکٹلی اس وائرس کے لیے ہی ہوتا ہے، یعنی اس کا اسٹرکچر ایسا ہوتا ہے کہ اس وائرس کو جا کے وہ جو ہے نا اس کو بائنڈ کر لیتا ہے، اس کو، اور اس کو ان افیکٹو کر دیتا. وہ ہے نا کہ وہ پیٹریٹ میزائل جو تھا نا، وہ امریکنز نے دیا تھا سعودی عربیہ کو عراق وار میں. تو عراق سے نا وہ آتے تھے اسکڈ میزائل. اچھا، تو یہ پیٹریٹ میزائل فائر کرتے تھے یہ لوگ. اس کو ڈیزائن ایسے کیا تھا کہ اسکرٹ کو جا کے نا ٹھک لگتا تھا اور ختم. تو یوں سمجھیں کہ یہ جو ہوتا ہے مٹھو وائرس، یہ ہوتا ہے اسکڈ میزائل، اور یہ پیٹریٹ میزائل ہوتا ہے جو آ کے اس کو جا کے رکھتا ہے. یہ اسرائیلیز نے بھی بنایا ایک پروگرام آئرن ڈوم کے نام سے. تو جو وہاں سے فائر کرتے ہیں نا غزہ سے میزائلز، تو وہ ان کا میزائل آ کے اس کو مارتا ہے اوپر، مگر 95% ایکوریسی سے ختم کرتا ہے. اور کیا کرتی ہے باڈی ہماری کہ وہ ظاہر بات وہ بھی ملینز میں ہو گئے، زیادہ بلکہ وائرسز پھیل گئے جسم میں، یہ بھی ملینز میں بناتے ہیں وہ اینٹی باڈیز.
اور جب اینٹی باڈی بننا شروع ہوئی یعنی ود ان آورز جو ہے نا وہ کنٹین ہو جاتا ہے وائرس. صحیح ہے, یہی طریقہ ہے اور کوئی طریقہ نہیں ہے. اسی لیے کرونا وائرس کے لیے لوگ کیا کہہ رہے ہیں, اگر ہو گیا ہے تو گھر میں بیٹھو, ریسٹ کرو, پانی پیو, کھانا کھاؤ, پروٹینز کھاؤ, تاکہ آپ کی باڈی کی جو امیونٹی ہے وہ اینٹی باڈیز پروڈیوس کرنے والی ہے, وہ کرے گی, مسئلہ حل ہو جائے گا. ہاں, اینٹی باڈیز پروڈیوس کرنے تک جو اینٹی باڈی پروڈیوس کرنے تک کا جو زمانہ ہوگا اس میں تکلیف جو ہوگی وہ برداشت کریں گے. اب جن کا امیونٹی کمزور ہے, جو اینٹی باڈیز نہیں پروڈیوس کر پا رہے ہیں, وہ تو مدافعت کم ہے, وہ پریشان ہوں گے, ظاہر بات ہے. بالکل نہیں کر پائیں گے تو جائیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس. تو یہ ہوتا ہے اس کا طریقہ. ویکسین کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں نا اس کی ویکسین نہیں ہے ہمارے پاس. ویکسین نہیں ہے, اس کو بنانے میں ٹائم لگتا ہے. یہ کوئی ہمارا جسم تھوڑی ہے کہ اینٹی باڈی یوں کہ بنائے گا, اور وہ تو اللہ کا نظام ہے نا. انسان کو تو ویکسین بنانے ٹائم لگے گا. ویکسین کیا کرتا ہے کہ اسی طرح کا وائرس انجیکٹ کر دیتا ہے باڈی کے اندر, لیکن تھوڑے سے کوانٹٹی میں, اتنی کوانٹٹی میں کہ بہت نقصان نہ ہو زیادہ. باڈی اینٹی باڈیز بناتی ہے, اینٹی باڈیز جسم میں آ جاتی ہیں, تو جب ریئل اٹیک ہوتا ہے تو پہلے سے اینٹی باڈیز تیار ہوتی ہیں اس وائرس کو سے لڑنے کے لیے. ہیں سلیم خان صاحب, آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ابھی نہ دوائی ہوتی ہے وائرس کے لیے, نہ ویکسین تیار ہے, تو اب بھول جائیں دونوں چیزوں کو. اب کیا ہے کہ صرف ہماری اینٹی باڈیز ڈیولپ ہونی ہیں اس کے خلاف. کس کے خلاف حضرات؟ کس کے خلاف؟ اس وائرس کے خلاف. اس کے نام میں بھی کنفیوژن ہے. کووڈ-19 ہے, نوویل کورونا وائرس ہے. تو اس کو تھوڑا سا میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ دیکھیں, کرونا وائرس ایک گروپ ہے وائرسز کا جو سالوں سے دنیا میں موجود ہے. اس کے مختلف نام ہیں, 6-7 ہیں, یہ سمجھے نا. اور یہ آتے جاتے رہتے ہیں, ہم کو لگتے رہتے ہیں. ہمیں کرونا وائرسز پہلے لگ چکے ہیں, بہت دفعہ لگ چکے ہیں. اچھا تو آیا ہے, اچھا اس کی ویکسینز بھی موجود ہیں, اس کے لیے ہمارے پاس اینٹی باڈیز بھی ہیں جسم کے اندر ہیں, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ جو آیا ہوا ہے نا, یہ ایک نیا کرونا وائرس آیا ہے, نیا. اور جو کرونا اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا جو سیل ہوتا ہے نا, اس کے اوپر جیسے کراؤن ہوتا ہے نا, جیسے تاج جیسا ہوتا ہے. تو یہ والا نیا بن کے اللہ نے نیا بنایا ہمارے لیے. اور یہ ایک ہیومن وائرس اور ایک جانور کے وائرس اور کی میوٹیشن بن گئی ہے. اور اس میں جو ہے نا, یہ واقعی چائنیز کو اللہ تعالیٰ ہدایت ہے, یہ لوگوں نے کیا ہے مصیبت سب کے لیے. اس لیے کہ کھاتے ہیں نا یہ جانور, یہ نہیں کھانا چاہیے ان کو. وہ کھاتے بھی ہیں, وہ ساری حرکتیں کرتے رہتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا دیا بھائی یہ حلال ہے, یہ حرام ہے. جو جانور حلال ہیں وہ کھانا چاہیے, جو حرام ہے ان سے دور رہنا چاہیے. جو مکروہ تحریمی ان سے بھی دور رہنا چاہیے. اللہ کرے کہ ان چائنیز کو یہ بات سمجھ آ جائے, یہ مسلمان ہوتے کبھی اس مصیبت میں نہ پھنستے اور سب کو پھنساتے. خیر, اب تو جو ہونا تھا ہو گیا. ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو اسلام کی دعوت دیں تاکہ یہ اگلی دفعہ پھر کچھ نہ کھا کر ہمیں پریشان کریں. تو اب 6-7 طرح کے تھے پہلے, یہ نیا ہے, اس لیے اس کو کہتے ہیں نوویل. نوویل کا مطلب ہوتا ہے نیو. نوویل کرونا وائرس یعنی ایک نیا کرونا وائرس. لیکن اس کا جو نام ہے نا, اصل نام ہے, وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کا اصل نام ہے کرونا وائرس ڈیزیز 2019. کہ 2019 میں آیا تھا کرونا وائرس ڈیزیز 2019. اس لیے اس کو کہتے ہیں
COVID-19. تو یا آپ اس کو نوول کورونا وائرس کہیں یا COVID-19 اس کا اصل کہتے ہیں ٹیکنیکل نام ہے COVID-19. اگر آپ COVID-19 کہیں گے تو کوئی کنفیوژن نہیں ہو سکتی کہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اچھا جناب، اب ہوتا کیا ہے حضرات گرامی، بہت اہم بات ہے، علماء کرام میری بات پلیز سنیں، کہ اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ انسان کا امیونٹی کتنی اسٹرانگ ہے، کیا ہے. تو 1 سے لے کے 14 دن کے اندر اندر اینٹی باڈیز بن جائیں گی. جب اینٹی باڈی بنی تو وائرس ناکارہ ہو گیا، ختم ہو گیا. اب ہوگا یہ کہ اب سے لے کر تقریباً موت تک اگر کوئی بیچ میں ہنگامہ نہیں ہوتا، اب آپ کو COVID-19 نہیں لگ سکتا. اس لیے کیوں نہیں لگ سکتا؟ اینٹی باڈیز بن گئی. اچھا اب یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں لگے گا. چلو ہم تھوڑا کیئرفل ہو جاتے ہیں، ہم تھوڑا احتیاط سے بات کر لیتے ہیں. چند سالوں تک نہیں لگے گا، چلو مسئلہ حل ہو گیا. اس لیے یو ایس کے اندر یہ بات کی جا رہی ہے کہ جو لوگ اینٹی باڈی ڈیولپ کر چکے ہیں ان کا ٹیسٹ کیا جائے اور ان کو کہا جائے کہ تم نکلو اور تم کام کرو اور اکانومی کو چلاؤ، اس لیے کہ تم کو اب نہیں ہو سکتا. اب جس کو اینٹی باڈیز بن گئی ہیں اس کو نہ ماسک کی ضرورت ہے، نہ ہاتھ دھونے کی ضرورت ہے، کچھ کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ اگر آئے گا بھی تو وہ نہیں کر سکتا، سمجھے نا. اس لیے وہاں یہ بات ہی چل رہی ہے. اب پرابلم کیا ہے؟ جب پرابلم سمجھیں، مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ COVID-19 جو ہے اس کے ٹیسٹ کا ایشو کھڑا ہوا ہے، ٹیسٹنگ کا. وہ کیسے کہ باڈی میں اگر COVID-19 آ گیا تو ایک ٹیسٹ ہے جس کو کہتے ہیں RT-PCR. کیا کہتے ہیں اس ٹیسٹ کو؟ محمد فرحان کیا کہتے ہیں؟ لکھیں RT-PCR. یہ ٹیسٹ ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ COVID-19 ہے یا نہیں ہے، کورونا وائرس ہے یا نہیں ہے. اس کا پرابلم یہ ہے RT-PCR کا، اس کی سینسٹیوٹی ہے 60 to 70%. کیا مطلب؟ کہ اگر 100 لوگوں کو ہوگا 60 to 70 کو پکڑے گا، بتائے گا کہ پازیٹیو ہے. 30 to 40% لوگوں کو یہ کہے گا کہ نیگیٹو ہے. مسئلہ ہے اس کے پھیلنے کے پیچھے. علماء کرام آپ پلیز اس کو سمجھیں، ہمارے دوسرے لوگ اس کو سمجھیں. نہیں RT-PCR، سوری سلیم صاحب، RT-PCR. اب یہ لوگ سمجھ نہیں رہے اس بات کو. جی میں ٹیسٹ کرا لوں. بابا تم ٹیسٹ کرا بھی لوگے تو یہ تو مسئلہ کھڑا ہوا ہے نا. یعنی یہ جو ہمارے گورے ہیں یو ایس میں اور یورپ میں، تو یہ کیوں اتنا پریشان ہے؟ ان کی جان کیوں نکلی ہوئی ہے؟ اس لیے کہ ان کو یہ ساری باتیں پتہ ہیں. مجھے بہت سینئر ڈاکٹر صاحب ہیں اس شہر کے، ان سے میری بات ہو رہی تھی. وہ یہ کہتے ہیں سلیمان صاحب یہ کرائیں کچھ یار، تم کچھ کرو. میں کیا کروں بھائی، میں کیا کروں؟ سب کینسل کرو اپنے اپوائنٹمنٹس اور جو اس میں لگو 24 گھنٹے. میں کہا نہیں بھائی میں کیا بولوں. آپ یقین کریں ہی واز کلوز ٹو ٹیئرز. یعنی وہ ایسا لگ رہا تھا رو پڑیں گے. کیوں رو پڑیں گے؟ کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا چلو پنا جو ہے نا بحیثیت قوم کا، ہم اس کو سیریس نہیں لے رہے ہیں. ہم لاک ڈاؤن نہیں کر رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، یعنی سب بھاگ رہے ہیں.
وہ ان کو اللہ کا کچھ نہ ہو لیکن ان کو he can see it what's going to happen. عمر اچھا تو اس لیے آنکھوں میں ان کے آنسو آ رہے ہیں. گورے پریشان ہیں, وہ رو رہے ہیں, ہمارے ڈاکٹرز پریشان, ان کو نظر آ رہا ہے نا کہ ہونے والا کیا ہے. لیکن ہم جو ہے چونکہ ہم کو نہیں پتا, جیسے وہ لیزر کا نہیں پتا, ہم کو پریشانی نہیں. اب کسی نے مجھ سے کہا کہ جی مسجد کے اندر نا وہ کریں, اسکرین کریں لوگوں کو. جی بیٹا آپ جواب ہی نہیں دیتے. جی میں بھی کلاس لے رہا ہاں کلاس لیتے تو دروازہ بند کرو کیونکہ شور ہو رہا ہے, میں یہاں ریکارڈنگ کر رہا ہوں. ہوں. اوکے آئی لو یو. تو کیا کہہ رہا تھا میں, ہاں مسجد میں اسکریننگ. میں ان کو کیسے سمجھاؤں کہ آپ مسجد کے اندر اگر اسکرین کریں گے تو 30 to 40% لوگ چلے جائیں گے اندر جن کو کووڈ ہوگا, جن کو کورونا وائرس ہوگا, چلے جائیں گے. اور 30% کافی ہے پورا نظام درہم برہم کرنے کے لیے. صحیح ہے. ایک مسئلہ یہ. اچھا اب ایک اور ٹیسٹ ہے جو اینٹی باڈی ڈیولپمنٹ کے بعد کا ٹیسٹ ہے. وہ جو ٹیسٹ ہے اس کو کہتے ہیں اس کا نام ہے, ہاں وہ میں نہیں لکھا اس کا نام, اینٹی باڈی ٹیسٹنگ کہتے ہیں اس کو. ہاں اینٹی باڈیز ٹیسٹنگ. اینٹی باڈی ٹیسٹنگ جو ہے نا اس کا ایشو یہ ہے کہ وہ 88.6% ایکوریٹ ہے. وہ بتا دے گا کہ آپ کو تھا یا نہیں تھا. لیکن وہ ٹیسٹ ڈیولپ ہو گیا امریکہ میں, ایف ڈی اپروول کا ویٹ کریں وہ لوگ. فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن جو ہے امریکہ کا ادارہ, وہ اس طرح کی چیزوں کو پہلے ٹیسٹ کرتا ہے اور یہ یعنی کانفیڈنس گین کرتا ہے کہ یار یہ ٹیسٹ کہیں لوگوں کو نقصان نہ پہنچا دے. کیونکہ اب ظاہر ہے لاکھوں لوگ ٹیسٹ کریں گے اپنے آپ کو نا, وہ اپروول ہو رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ رات دن وہ کام کر رہے ہوں گے اس کے اوپر, چند دنوں میں اپروو ہو جائے گا. تو وہ ہے زیادہ بہتر ٹیسٹ ہے, وہ ابھی ہے نہیں. اس کا مطلب ایک ٹیسٹ 60-70% رزلٹ دے رہا ہے, ایک ٹیسٹ ابھی اچھا والا ٹیسٹ ابھی ایف ڈی اپروول کے ویٹ کر رہا ہے. اس کا بھی خیال رکھ لیں. تو یہ ہو گیا جناب, ہم نے بیکٹیریا اور وائرس کا فرق دیکھ لیا, ہم نے کورونا وائرس کے بارے میں دیکھ لیا کیسے چلتا ہے کیسے کرتا ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ وہ کیسے ملٹیپلائی کرتا ہے اور اس کا حل صرف اینٹی باڈیز کا ڈیولپمنٹ ہے جو باڈی کے اندر ڈیولپ ہو جاتی ہیں الحمدللہ. اب یہ لگتا کیسے, یہ لگتا ہے اس طرح سے کہ جب آپ کھانستے ہیں, تھوکتے ہیں, چھینکتے ہیں تو آپ کے, کیونکہ یہ جو ہے نا یہ جاتا ہے لنگس میں, یہ لنگس کا وائرس ہے نا, لنگس کو ڈیمیج کرتا ہے یہ, تو لنگس سے یہ نکلتا ہے اور جب چھینکتے ہیں تو یہ جاتا ہے سیدھا. اس لیے ڈاکٹرز کیا کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے چھینکیں تاکہ کم از کم وہ سامنے زیادہ نہ جائے. جب یہ جاتا ہے تو یہ تقریباً کوئی 1 سے 1.5 میٹر جا کر بیٹھ جاتا ہے نیچے. اس کی وجہ یہ کہ یہ نسبتاً تھوڑا ہیوی ہے اس کا مالیکول, تو یہ نیچے بیٹھ جاتا ہے. اب اگر یہ آپ کے منہ میں چلا گیا, آپ کی ناک میں چلا گیا, آپ کی آنکھ میں گیا, تو یہ آپ کی باڈی میں چلا جائے گا. ٹھیک ہے. اگر آپ نے پانی پیا, اس لیے کہہ رہے ہیں نا ڈاکٹر زیادہ پانی پیا اور آپ کے حلق میں بیٹھتا تھوڑی دیر کے لیے, تو حلق سے یہ پھر چلا جائے گا آپ کی باڈی, آپ کے
ڈائجسٹو سسٹم میں وہاں اتنے کیمیکلز آ رہے ہوتے ہیں ڈائجیشن کے کہ وہاں یہ حضرت مر جاتے ہیں. تو پیٹ میں جانے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہے اس کا لنگس میں جانے کا، یعنی ہمارے پھیپھڑوں میں جانے سے یہ مشکل ہوتی ہے. اللہ کی امر سے ہوتا ہے بے شک. تو لگتا کیسے کہ آپ نے کیا، کس نے کیا. دوسرا پرابلم یہ ہے اس کا، اب دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کا نظام کیسا ہے کہ اگر یہ نہیں لوگوں نے اس کو انہیل کیا فوراً، تو یہ نا یہ ہوا میں 1 سے 10 منٹ تک بھی رہ سکتا ہے ان دی ایئر، اور اس کے بعد یہ بیٹھ جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ 5 منٹ پہلے کسی نے کھانسا، آپ وہاں سے گزرے، اس بات کا اندیشہ ہے کہ آپ کو لگ جائے، کنٹامنیٹ ہوا ہوا ہے نا. یہ کیوں کہہ رہے ہیں ماسک پہنے، ماسک پہنے؟ بھائی ماسک یہ نہیں کہ بھائی کوئی چھینک رہا تو ماسک پہنے. اس جگہ جہاں کنٹامنیشن ہے وہاں ماسک ویسے ہی پہنے کیونکہ وہ ہوا میں ہے. ہاں چونکہ یہ بیٹھ جاتا ہے، چند منٹ کے اندر نیچے بیٹھ جاتا ہے، اس سے بھی جلدی سے بیٹھ جاتا ہے، تو یہ ہوا میں موو نہیں کرتا، ہواؤں سے ادھر سے ادھر نہیں ہوتا پولن کی طرح. تو الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ ایسی چیز نہیں کہ ہوا میں جا رہی ہے اور سب پریشان ہو رہے ہیں، لیکن یہ کانٹیکٹ سے آئے گا نا، یعنی آپ وہاں تھے. دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے عمر گل صاحب کہ اچھا ماشاء اللہ، تو دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بیٹھتا ہے نا، یہ سرفیس سے بیٹھ جاتا ہے آپ کے ٹیبل پہ، آپ کے گاڑی کے اوپر، آپ کے ہینڈل کے اوپر، آپ کے جو ہے وہ برتن کے اوپر، آپ کے فلانے کے اوپر، آپ کو پتہ ہی نہیں وہ پڑا ہوا ہے. اچھا چونکہ یہ زندہ نہیں ہے، اٹس آلموسٹ ڈیڈ، تو وہ پڑا رہے گا. اب اس پہ یہ لوگ ریسرچ کر رہے ہیں کہ یہ کتنی دیر تک وہاں سروائیو کر سکتا ہے، یعنی کتنی دیر تک یہ رہ سکتا ہے. تو جو ریسرچ آ رہی ہے میں بتا دیتا ہوں تھوڑا سا، جس سے ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا. کہ ایک پرنسس کروز شپ تھا، اس میں انہوں نے دیکھا کہ وہاں سے جب لوگ نکل گئے تو 17 دن کے بعد بھی انہوں نے چیک کیا، تو 17 دن کے بعد بھی انہیں کورونا وائرس کا RNA ملا، یعنی اس کا حصہ ملا، اس کے حصے ملے. اب 1 2 4 حصوں سے نہیں ہوتی انفیکشن، لیکن چند حصے مل جائیں یا کوئی ایسا ہو کہ جس کا پوٹنٹ ہو تو وہ کر سکتا ہے. تو یعنی 17 دن تک بھی ملا. ایک اور ریسرچ ہوئی ہے نیو انگلینڈ جرنل آف میڈیسن، یہ بہت ہی ایک جو ڈاکٹرز ہیں ان کو پتہ ہے، اٹس اے ویری کریڈیبل پبلیکیشن، مطلب بہت ہی معروف ریسرچ میگزین ہے، جرنل ہے ایکچولی. انہوں نے جو ریسرچ کی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کاپر سرفیس کے اوپر تقریباً 4 گھنٹے تک یہ رہتا ہے. کارڈ بورڈ ہو اس پہ تقریباً 24 گھنٹے رہتا ہے. اس لیے بہت خیال رکھیں کہ یہ جو پیزا ہٹ کا پیزا منگوا رہے ہیں لاک ڈاؤن کے اندر دبا کر، اور یہ جو کارٹن میں چیزیں آ رہی ہیں، اسی لیے تو یہ کنٹریز نے روک دیا تھا چائنا سے شپمنٹس کا آنا. تو کارڈ بورڈ کے اوپر جی 24 آورس تک رہتا ہے، اور پلاسٹک اور اسٹیل کے اوپر 72 آورس تک رہتا ہے، 72 گھنٹے. اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے ہو گیا جناب، اللہ نہ کرے کورونا وائرس، میں نے اس کو پکڑا اسٹیل کا گلاس، اس کے بعد میں نے رکھ دیا. اب جناب 24 گھنٹے میں ہماری بیگم صاحبہ آئیں، انہوں نے اس کو یوں پکڑا، یہاں سے یہاں، یہاں سے یہاں، اور پھر انہوں نے یوں کر لیا. لپسٹک صحیح کر لی، ایسے کرتی ہیں خواتین.
اور جناب بیگم صاحبہ گئیں. اب اس کی باقی جتنی پرمیوٹیشن کمبینیشنز ہیں یعنی اور کیا کیا ہو سکتا ہے خود ہی سوچ لیں. آپ نے امام صاحب وہ پکڑا, کیا نام ہے, مائکرو فون, اور آپ نے خطبہ دینا شروع کیا. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم کرا, اور آپ نے اس کو ہٹایا. 2 دن کے بعد 3 دن کے بعد کہیں دور سے ہمارے آئے محترم کیا کہتے ہیں محسن صاحب, بیچارے مسکین, انہوں نے جو ہے وہ پکڑا اور اذان دی, اللہ اکبر اللہ اکبر, اور جناب کام ہو گیا ان کا تکبیر کے ساتھ ہی. یہ ہے پرابلم کرونا وائرس کا. اٹ از ناٹ اونلی کہ وہ آمنے سامنے مصیبت ہے, جو سرفیسز پہ آ رہا ہے نا, یہ اس سے جو چل رہا ہے نا. اب آپ نے لگا دیا, سرفیس پہ آیا, جتنے لوگ آگے ہاتھ لگا رہے ہیں سب جا رہے ہیں, سب جا رہے ہیں, سب جا رہے ہیں, پتہ بھی نہیں چل رہا. سر یہ میری بات تو نہیں, یہ تو تحقیق ہے, وہ بتا رہا ہوں. اب فیو آورز آگے پیچھے ہو جائیں گے, ابھی ایک ہی پیپر پبلش ہوا اور لوگ کریں گے, یہ ہوتا ہے تھوڑا سا سیٹل ہو جائے گا. اب آ جاتی ہے اس کی سب سے خطرناک بات. علماء کرام اور ہمارے عوام الناس اور ہمارے بھائیوں بہنوں دوستوں بچوں دامادوں اور بہوؤں, سب سے بڑی خطرناک بات یہ ہے کہ یہ کرونا وائرس جب لگتا ہے, اچھا میں کرونا وائرس کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کووڈ-19, ٹھیک ہے, نوول کرونا وائرس, ٹھیک ہے, اس کو ہم جنرلی کرونا وائرس کہہ رہے ہیں. یہ جب لگتا ہے تو آپ کیا ہوگا؟ پہلے لوگ وہ ہوں گے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ان کی امیونٹی بہت اسٹرانگ ہوگی. یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو فضول الا بلا نہیں کھاتے ہیں, یہ جنک فوڈ نہیں کھاتے ہیں, سگریٹ نہیں پیتے ہیں, چائے نہیں پیتے ہیں, کافی نہیں پیتے ہیں, یہ ریگولر ایکسرسائز کرتے ہیں, یہ لوگ اسٹریس میں نہیں رہتے ہیں, یہ لوگ جو ہے وہ انگزائٹی میں نہیں رہتے ہیں, یہ لوگ جو ہے لوگوں سے پیار کرتے ہیں, دلوں میں کینہ, بغض اور ریونج اور انتقام کے جذبات نہیں رکھتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نیک لوگ ہیں, غلط حرکتیں نہیں کرتے ہیں, بیکاز دس از اے ہیلدی لائف اسٹائل. ان کو بیماریاں بھی نہیں لگی ہوئی ہیں فار ایگزامپل, تو ان کا کیا ہوگا, امیونٹی کیا ہوگی, اسٹرانگ امیونٹی ہوگی. اس بات کا ہے کہ وہ آئے گا وائرس, وہ ملٹیپلائی کر رہا ہے, وہ ملٹیپلائی کرنا شروع کر رہا ہے, بڑھ رہا ہے, یہاں سے اینٹی باڈیز بڑھنا شروع ہو گئی ہیں, اور جناب کوئی سمٹم نہیں ہوگا. اوہ سبحان اللہ, نو سمٹم. لیکن سمٹم تو نہیں ہے, لیکن جب تک پورا کا پورا وائرس نہیں ختم ہوگا, اس پیریڈ میں چاہے وہ 10 دن ہو, 8 دن ہو, 6 دن, یہ شخص اوروں کو لگا دے گا, اس سے اوروں کو لگ جائے گا. چونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کو ہے, وہ یہاں بھاگ رہا ہے وہاں بھاگ رہا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے اس کو ہے. سب سے زیادہ یہ وائرس پھیل رہا ہے اس وجہ سے کہ جو انفیکٹڈ لوگ ہیں ان کو نہیں معلوم. یہ جو سوشل آئسولیشن باتیں کر رہے ہیں, گورے بھی چیخ رہے ہیں, ہمارے بھی ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں, یہ اس لیے کہہ رہے ہیں, اس لیے نہیں آپ کو روکا جا رہا کہ باہر سے آپ کو لگ جائے گا, اس لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو لگ چکا ہے, آپ سے کسی اور کو نہ لگے. آپ کی امیونٹی بڑی اچھی ہے ماشاء اللہ یار, آپ تو مزے میں, لیکن اچھی نہیں ہے, وہ بیچارہ بیمار ہے, وہ بیچارہ ضعیف ہے, وہ بیچارہ اسٹریس میں ہے, اسٹریس سے ویسی امیونٹی چلی جاتی ہے.
اس بیچارے نے ٹائم لینڈرز کی اسٹریس مینجمنٹ ورک شاپ نہیں کی ہے، اس کو لگ جائے گا. اس لیے ڈاکٹر قسیم ایک بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو ہے اور آپ لاپرواہی میں چلتے ہیں، آپ کسی کو لگا دیتے ہیں، تو یہ تو قتل والا حکم شریعت نافذ کر سکتی ہے آپ کے اوپر کہ آپ نے قتل کیا کسی کو. اس لیے اندر چپ کر کے بیٹھے نا. میرے بیٹے نے کل دم لگا دیا مجھے آنا ہے، کیونکہ ہمارے بچے 3 گھروں میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے. اب یہ والا بیٹا ہمارا ایک گھر میں رہتا ہے، میں ایک گھر میں محصور ہوا ہوں، اس کی دلہن ہمارے گھر میں رہتی ہے، کیونکہ ابھی رخصتی نہیں ہوئی، نکاح ہوا ہے. اب جب رخصتی ہوگی تو یہ بچی ہماری یہاں سے ادھر چلی جائے گی. اب آپ خود سوچیں نا، 2 مہینے پہلے آپ کا نکاح ہوا ہو اور آپ ایک جگہ پھنس جائیں، بیوی دوسری جگہ پھنس جائے تو کیسا لگے گا؟ بہت ان رومانٹک ہے نا. اگر رخصتی ہوئی ہوتی تو میں اس کو کہتا یہیں ٹھہر جاؤ اس گھر میں، لیکن وہ رخصتی بھی نہیں ہوئی ہوئی ہے، اب لڑکی کو وہاں نہیں بھیج سکتے. تو میں نے اس کو کہا تم مت آؤ کہ بابا دیکھے نا وہ گھر بھی پورا کوارنٹائنڈ ہے، آپ کا گھر یہ والا گھر بھی کوارنٹائنڈ ہے، ہم تو فیملی ہیں، میں تو ایک کوارنٹائن سے دوسرے کوارنٹائن میں آ رہا ہوں. میں وہ بھائی اللہ خوف کرو، تمہیں تو علم ہی نہیں ہے یار. کل مجھے اندازہ ہوا کہ نالج نہیں ہے لوگوں کے پاس. یہ جو میں یہ جو ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، یہ کل کے جھٹکے کی وجہ سے ریکارڈ کر رہا ہوں. میرا بیٹا خود اس کو نہیں پتا. میں نے کہا کہ پاسبل ہے کہ میں انفیکٹڈ ہوں، یہ بہت پاسبل ہے، میں سلیمان احمد اللہ حفاظت فرمائے، میں انفیکٹڈ ہوں. تم آؤ گے اپنی بیگم سے ملنے، تم کو لگے گا، تم واپس جاؤ گے، اور وہاں میں نے اپنے ساس صاحبہ کو اور میری سالی صاحبہ کو درخواست کر کے کہا کہ آپ یہاں گزاریں 14 دن. وہ بیچاری شریف عورت ساس ہماری، سمجھے نا، تو ساسیں تو بہت قیمتی ہوتی ہیں. اب وہ جو ساس ہماری وہاں بیٹھی ہوئی ہیں، یہ جائے گا ساس کو لگے گا، اور ساس گئی اللہ نہ کرے. تو آپ بات سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ یہ کوارنٹائن اس لیے تھوڑی ہے صرف کہ ہم کو نہ لگے، بھائی اوروں کی بھی فکر کریں. کہتا میں بہت کیئرفل ہو جاؤں گا. بابا میں کہ کیسے کیئرفل ہو جاؤ گے؟ ہاؤ؟ تم اگر میں انفیکٹڈ ہوں، تم آؤ گے گھر پہ ہمارے، تم مجھ سے 20 گز دور بھی کھڑے ہوگے، تم باتھ روم جاؤ گے وہاں سرفیسز پہ ہوگا کیونکہ میں وہاں چھوڑ چکا ہوں گا. تم کچن میں جاؤ گے وہاں ہوگا، تم ڈور ناب کھولو گے وہاں ہوگا. کتنا ڈس انفیکٹ کرتے رہیں گے؟ ایک لمٹ ہے نا، دور رہو بس. میں اس کو کہا کہ تم نا آن لائن کرو رومانس، کوئی ضرورت نہیں آنے کی، صبر کرو. میں نے اس کی بیگم کو بھی سمجھایا بیچاری، میں کہا بیٹی تم چھوڑ دو، تم لوگ نا آن لائن کر لو جو بات چیت کرنا ہے، 14 دن کی بات ہے، صبر کر لو بیٹا. وہ بھی چپ ہو گئی بیچاری، کیا کرے گی؟ اوف اللہ، یہ اس میں مسئلہ ہے. اب ہیونگ سیڈ آل آف دس، یہ اس کی بیسک چیزیں جو ہمیں پتہ ہونی چاہیے. اب ہو کیا رہا ہے کہ چونکہ پتہ نہیں ہے نا لوگوں کو، تو ملٹیپلائی کر رہے. جو میں نے ابھی تحقیق کی ہے، میری تحقیق کے حساب سے کراچی میں اس وقت میرے خیال سے اراؤنڈ 1 ملین لوگ انفیکٹڈ ہوں گے، اف ناٹ مور. ہم نہیں کہتے وائرل ہو گیا وہ فلانی کیا کہتے ہیں پوسٹ وائرل ہو گئی. اب یہ میں کیسے سمجھاؤں کہ 1 ملین 10 لاکھ لوگ. اچھا دیکھیں، ایک ہوتا ہے ارتھمیٹک پروگریشن. ارتھمیٹک پروگریشن مطلب کیا ہوتا ہے
کہ 2 جمع 2 4، 4 جمع 2 6، 6 جمع 2 8، میاں 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 میاں، اس طرح چلتا ہے. اس کو کہتے ہیں ارتھمیٹک پروگریشن. اس طرح ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے جیومیٹرک پروگریشن. جیومیٹرک پروگریشن مطلب ہوتا ہے 2 ضرب 2 4، 4 ضرب 2 8، 8 ضرب 2 بولیں 16، 16 سے 2 کو ضرب دیں تو 32، 32 کو 2 سے ضرب دیں تو 64، 64. آپ ذرا یہ کرتے جائیں تو دیکھیں کیا ہوگا. یہ وائرس جیومیٹرک پروگریشن سے چلتا ہے. آپ سب لوگ ایک تو اس ویڈیو کو شیئر کریں، علماء تک پہنچا دیں. بھائی آپ اپنے سب کو سمجھا دیں، ہم سب مل کے لیٹس سیو سم لائفز. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں سمجھانے کی جیومیٹرک پروگریشن کی. کہ اس کو سمجھیں. وہ ایک لطیفہ ہے، پتہ نہیں کیا واقعہ ہے کہ ایک بادشاہ سلامت کے پاس کسی نے بہت اچھا کام کیا تو اس نے کہا کہ مانگو، کیا مانگتے ہو تم ہیں؟ تو اس نے کہا کہ یہ چیس بورڈ ہے جس میں 64 خانے ہوتے ہیں. اس نے بادشاہ سلامت ایک خانے پر آپ ایک دانہ رکھیں، دوسرے خانے پہ 2 کر دیں، تیسرے خانے پہ 4 کر دیں، پھر 8 دانے کر دیں. اس طرح 64 تک لے جائیں، جو جتنا 64 پہ ہوگا وہ میں دے دیں. اب وہ جو ہمارے بادشاہ سلامت تھے نا، وہ ایسے ہی تھے جیسے آج بہت سارے ہم پاکستانی ہیں اور بہت سارے اٹالینز اور بہت سارے امریکنز. سمجھے کہ امریکہ میں 11 سال رہا ہوں، امریکہ کینیڈا میں. یہ لوگ نا بہت نادان ہوتے ہیں. یہ اللہ ان کو ہدایت دے. اور ان کی نادانی کا جو کہتے ہیں نا کہ جو پیک ہے، عروج ہے، معراج ہے، وہ محترم بزرگوار ٹرمپ صاحب ہیں. کتنا بڑا عذاب ہے ٹرمپ ان کے اوپر. خیر، اس کی بیوقوفی سے آپ دیکھیں کتنے لاکھوں لوگوں مصیبت میں آئے ہوئے ہیں. وہ بھی بادشاہ سلامت ایسے تھے. انہوں نے کیا کیا؟ ہاں ٹھیک ہے، ہاں کہہ دیا. اب آپ خود آج بیٹھیں گے، میری درخواست ہے، اور یہ ایکسرسائز کر کے دیکھیں ذرا. جب وہ 50ویں یا 55ویں کھانے پہ آیا تھا تو اس کی پوری سلطنت لگ گئی اس کے اوپر. یہ ہوتا ہے جیومیٹرک پروگریشن. لگتا نہیں ہے لیکن جب وہ کرتا ہے ملٹیپلائی. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں سمجھانے کے لیے. جیومیٹرک پروگریشن کی ایگزامپل دیتا ہوں. یہ دیکھیں پاکستان کے اندر جو انفیکشن کے کیسز آئے تھے نا، دیکھیں جیومیٹرک پروگریشن دیکھیں. 10 مارچ کو 16 کیسز رپورٹ ہوئے تھے پاکستان میں. ہیں میر فاروق علی صاحب کتنے ہوئے تھے؟ 16. 15 مارچ کو 31 ہوئے. 20 مارچ کو 454 ہوئے رپورٹ. آپ خود سوچیں کہ یہ جو رپورٹنگ آ رہی ہے، یہ تو آ رہا ہے ریکارڈ میں. جو انفیکشن ہو رہی ہے وہ ریکارڈ میں آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں انفیکٹڈ ہوں. پتہ ہی نہیں ہے وہ انفیکٹڈ ہے، اس کو پتہ ہی نہیں، پھیلا رہا ہے بس. اب سنیں، اب دیکھیں ذرا پلیز نمبرز دیکھیں کہ 20 کو 454 ہوئے، 21 کو 504 ہوئے اس دن. یعنی 20 کو 454 لوگوں کی پکڑی گئی انفیکشن، 21 کو 504 ہو گئے، 22 کو یعنی 21 کا مطلب ہے کہ 21 کے دن نئے 504 ہوئے، 22 کو 640 ہوئے، 23 کو 784 ہوئے، 24 کو 887 ہوئے، 25 کو 1000 ہوئے. یہ جیومیٹرک پروگریشن یوں کر یوں اوپر جا رہا ہے. آپ خود سوچئے حضرات والا
جب اس طرح سے اوپر جا رہا ہے تو یہ جو ڈاکٹرز جن کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں اس کی وجہ سمجھ آ رہی ہے آپ کو کیوں آ رہے ہیں؟ اور ڈاکٹر کمیونٹی کیوں کہہ رہی ہے کہ جمعے کی نماز کو موقوف کیا جائے؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ڈاکٹر کمیونٹی کیوں کہہ رہی ہے؟ اس لیے کہ ان کو یہ نمبرز اور یہ فگرز سمجھ آ رہے ہیں. اسی لیے جو ہماری شیعہ کمیونٹی نے فیصلہ کیا ان کے تمام امام بارگاہ جو ہے وہ اس میں جمعہ نہیں ہوگا، جماعت سے نماز نہیں ہوگی. اور ہمارے بھی احباب نے کم از کم یہ ضرور کہہ دیا ہے کہ جی 50 سے زیادہ نہ جائیں، اس سے نیچے نہ جائیں. یہ کہہ دیا الحمدللہ. چلیں، نہ ہونے سے بہت بہتر ہے. یہ رشتہ لگتا ہے. امیجن کریں جمعے کی نماز میں، امیجن کریں 500 لوگ ہیں، اتنے قریب ہیں، وہ چھینک رہا ہے، وہ کھانس رہا ہے، وہ کچھ جو سانس لے رہا ہے. میں بھی کھانس رہا ہوں تو وہ قریب سے لوگ گزر رہے ہیں. واٹ اے ڈیزاسٹر. وضو کر رہے ہیں، اس پہ ہاتھ لگ رہا ہے، اس کیا نام وہ دروازہ کھل رہا ہے، گیٹ کھل رہا ہے. اللہ اکبر. کرونا وائرس کی تو جمعہ کی نماز عید ہے. اب جو یہ بیانیہ آیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ جن لوگوں کو یہ ہے وہ مسجد نہ جائیں. چلیں، ویری گڈ. تو آپ ہمارے علماء کرام کو بتائیں کہ آپ کہیں جس کو ہے وہ نہ جائے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں دنیا کے جو اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا کو دیکھ کر میں بتا رہا ہوں کہ اگر امریکہ میں اتنے ہو رہے ہیں تو اتنے انفیکٹڈ ہیں، اتنے ہیں تو اتنے انفیکٹڈ ہیں، تو 10 لاکھ لوگ تو ایسے انفیکٹڈ ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے. اسٹیٹسٹکلی ان کو نہیں پتا. اب یہ جب جائیں گے جمعے کی نماز کے اوپر تو ان کے لیے کیا حکم ہوگا شریعت کا؟ آپ نے کہا کہ جس کو ہے وہ نہ جائے، لیکن جس کو ہے لیکن اس کو نہیں پتا وہ کیا کرے؟ وہ جائے نہ جائے؟ وہ کیا کرے؟ مجھ کو تو نہیں پتا. اچھا، آپ مجھے کہیں گے ٹیسٹ کر لو. بھائی یہ جو ٹیسٹ میں نے آپ کو لکھوایا تھا، مجھے یاد بھی نہیں ہو رہا، RT-PCR، اگر یہ میں ٹیسٹ کرواؤں گا تو بھی 30 to 40% وہ ایرر دے رہا ہے نا. میں ٹیسٹ بھی کر لوں گا تو بھی میں ایرر دے رہا ہوں. میں جاؤں گا اور لوگ انفیکٹ کروں گا. اب کیا شریعت کہتی ہے اس بارے میں؟ یو نو، ہاں اللہ رحم کرے. تو اب کرنا کیا ہے مجھے نہیں معلوم. یہ تو آپ فیصلہ کریں کیا کرنا ہے. میں آپ سے اتنا جو میرا مقصد تھا وہ تقریباً پورا ہو چکا ہے. محمد آصف صاحب، وہ مقصد یہ تھا فاروق ملک صاحب کہ آپ حضرات کو یہ نالج ہو جائے، بیسک نالج. اس کی میں کچھ بہت ٹیکنیکل چیزیں تھیں وہ میں نے جان بوجھ کے، وہ ہم تو سائنٹسٹ ہیں نا، ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم کو ٹیکنیکل ہونے کا بہت شوق ہوتا ہے. تو اللہ مجھے معاف کرے، میں ٹیکنیکل نہیں ہونا چاہتا. اتنی انفارمیشن کافی ہے. اب آپ لوگ خود فیصلہ کریں. آپ کو پتہ ہے کیا کرنا چاہیے، ہر جگہ ہر کوئی بتا رہا ہے کیا کرنا چاہیے، تو آپ اس کو دیکھ لیں. اور جو ہے یہ جو بیسک انفارمیشن ہے کرونا وائرس کے بارے میں، COVID-19 کے بارے میں، یہ انفارمیشن حضرات والا آپ ہمارے علماء کرام تک پہنچا دیں تاکہ کل جمعے کی نماز میں وہ صحیح انفارمیشن لوگوں کو تک. ٹھیک ہے نا؟ سوری ویڈیو ذرا پاز ہو گئی تھی. تو کیا میں کہہ رہا ہوں کہ ہم کیا کریں؟ بسم اللہ. ایک تو اس ویڈیو کو شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، خصوصاً علماء کرام کو پہنچائیں. انہیں فون کریں جن کو آپ جانتے ہیں کہ حضرت یہ اس کو دیکھ لیں، اس میں کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی ٹیکنیکلی تو کسی ڈاکٹر سے پوچھ لیں، یا کوئی ایسا ایشو ہے تو مجھے بتا دیں، میں جواب دے دیتا ہوں. اور جو ہے آپ اللہ سے دعا کریں. اور اس نالج کے بیسس پر، اور اس سے پہلی جو ویڈیو تھی جس میں میں نے بتایا تھا کہ ہمارے علماء کرام کا ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے، اس کی روشنی میں اور اس انفارمیشن کی روشنی میں آپ پھر بہتر فیصلے اپنی زندگی کے لیے، اپنے جاننے والوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے آپ کریں. جزاک اللہ خیر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.